خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 مشق سکون۔ تو اس میں ہم نے تختی نمبر 10 کے اندر جو سکون پڑھا، ہم نے ہر حرف کو ساکن کر کے ادا کیا۔ ساکن کر کے جب ہم اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش لگاتے ہیں تو ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمیں اس کے مخرج کا بالکل کلیئرلی آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور دوسرا قلقلہ کہاں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قلقلہ بھی قطب جد کو ساکن کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11 کی لائن نمبر 3، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں، میں پڑھوں گی اور آپ نے میرے بعد اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خو زبر لام خل، قوف دو زبر قن، خو کو بھی پر کرنا ہے، قوف کو بھی، خلقن، سین زبر با سب، ح دو زبر حن، سبحن، سین زبر با سب، قوف دو زبر قن، سبقن، شین زبر حمزہ ش، نون دو پیش نن، ش نن۔ اچھا، یہاں پہ آپ کہیں گے یہ تو الف ہے، یہاں پہ میں نے جھٹکا کیوں لگایا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہاں، الف اس وقت تک الف ہے جب تک اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے۔ زبر کے ساتھ ہی مل کر الف کا وجود بنتا ہے اور وہ حرف مدہ بن جاتا ہے، الف جو ہے، اور وہاں پہ مد اصلی ہوتی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں اس زبر کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پیچھے زبر ہے لیکن آگے الف کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ جزم بھی ایک حرکت ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت لگ جائے گی وہ حمزہ بن جائے گا، اور حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو جھٹکا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جھٹکے کی آواز آتی ہے۔ شا نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ ش۔ تو ہم یہ آپ کو اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایک تو حمزہ اپنا اٹ سیلف ہے کہ ہم حمزہ لکھا ہوا ہمیں نظر آئے کہ یہ حمزہ ہے اور وہ ساکن ہے، تو وہ تو جھٹکا یہاں پہ ہم نے لگانا ہی انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن اگر الف کے اوپر جزم آ گئی تو وہ بھی حمزہ بن گیا، اور وہ بھی پھر حمزہ کے ہی رولز سارے فالو ہوں گے، وہ الف نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ ش نن، صاد پیش با صب، ح دو زبر حن، صبحن۔ چلے جوڑ توڑ سے ہم نے پڑھ لیا۔ اب روان پڑھنے سے پہلے میں ایک ایک لفظ کو آپ کو اس کے رولز ریوائز کرواتی جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح اچھے سے یاد کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہو۔ سب سے پہلے ہے خلقن، اس میں خو بھی پر ہوگا اور قوف بھی پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ خو اور قوف کیونکہ دونوں گرین الفابیٹس ہیں، آپ کو بتائے تھے کہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہوتے ہیں، یہ گرین الفابیٹس حروف مستعلیہ ہوتے ہیں، اور یہاں ان کو ہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لیکن بیچ میں لام ہے، لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، خلقن ایسے نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ خلقن، ٹھیک ہے۔ قطب جد کو ہم نے صرف قلقلہ کرنا ہے۔ اچھا، آگے آئے گا سبحن، اس میں با کے اوپر قلقلہ ہوگا، سبقن، پھر با کے اوپر قلقلہ اور قوف پر۔ نیکسٹ ہے شأنن، یہاں پہ حمزہ کے اوپر جھٹکا۔ نیکسٹ ہے صبحن، یہاں پر صاد پر، با کے اوپر قلقلہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ۔ خلقن،
سبحن سبقن شأنن صبحن. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سارے الفاظ الگ الگ پڑھ لیے. اب ہم ان سارے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے کنسیڈر کریں گے کہ یہ پوری لائن کنٹینیوس ہے، لگاتار ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تنوین کے بعد کیا کیا حروف آ رہے ہیں اور کیا وہاں پر اخفا ہوگا کہ نہیں. ٹھیک ہے، اظہار ہوگا، اخفا ہوگا یا پھر سائلنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے خلقن، اس کے بعد ہے سبحن. خلقن کے قوف کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد ہے سین. دو زبر کی تنوین کے بعد جب سین آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا، کیونکہ حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے اور لام اور را بھی نہیں ہے. تو اخفا کرتے ہوئے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خلقن، لمبا بھی کریں گے اور چھپائیں گے بھی آواز کو. نون کی آواز کلیئر کر کے نہیں پڑھنی ہے، نون کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. خلقن. نیکسٹ جو ہا کے اوپر تنوین ہے یہ کیسے ہو جائے گی؟ سبحن، کیونکہ آگے سین ہے دوبارہ سے. نیکسٹ ہے سبقن، کیوں؟ کیونکہ آگے پھر شین آ گیا، شین بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے. نیکسٹ ہے شأن، یہاں پہ اخفا کیوں ہوا؟ کیونکہ آگے صاد ہے، صاد حروف حلقی میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس لائن کو ہم لگاتار روانی کے ساتھ مسلسل پڑھتے ہیں ملاتے ہوئے. خلقا سبحا سبقا شأن صبحا. اب صبحن یہاں پہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ہماری لائن یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں پہ صبحن پہ وقف کریں گے تو کیسے بن جائے گا؟ صبح. میں نے آپ کو بتایا تھا اگر دو زبر کی تنوین ہے اور ہم نے وقف کرنا ہے تو وہ مد اصلی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک زبر رہ جاتی ہے اور الف ساتھ مل جاتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہم اب بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، اینڈ دیٹ از سورۃ البقرہ، تلاوت قرآن اور ناظرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 4 تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 5. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر مد لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولا ای. کاف زبر کا، اولئک. عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا. ہ پیش ہو، دال دو زبر میم دم، ہدم. میم زیر را میر، ہدم میر. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو رک کے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ ہدن پڑھنا چاہیے تھا، دو زبر کی تنوین آ گئی ہے لیکن آگے میم مشدد. جب بھی میم مشدد آ جائے گا یا میم بھی آ جائے گا تو دو زبر یا دو زیر دو پیش کی جو یا نون ساکن ہوگا تنوین ہوگا تو وہ میم کی آواز میں بدل جائے گا، ہدن نہیں رہے گا، وہ ہدم بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد میم جو ہے وہ میم زیر نون من لکھا ہوا تھا، ہم نے اس کو من ربہم نہیں پڑھنا، نہ ہم نے اس کو من ربہم پڑھنا ہے. نون کی آواز کو بالکل ہی ہٹا دینا ہے، سائلنٹ کر دینا ہے بیچ میں سے. ٹھیک ہے، مر ربہم ہوگا یہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اب نون ساکن کے بعد را آ گیا کہ تو نون کی آواز ختم ہو گئی بیچ میں سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو زبر یا دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہ رول بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو آواز میم میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے تو ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے، آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے، لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، ہدم مر، را زبر با رب، ہدم مر رب،
با زیر بی ہدم من ربی ہ زیر میم ہم ہدم من ربہم واو زبر وا حمزہ پیش او لام کھڑی زبر مد لا اولا حمزہ زیر ای اولا ای کاف زبر کا اولا ای کا ہا پیش ہوں میم پیش لام مل ہوں مل میم پیش فا مف ہم المف لام زیر لی ہم المفلی ح پیش واو حو ہم المفلحو نون زبرنا ہم المفلحون وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا ہم المفلحون اور یہاں پر ہم نے ساکن سے پیچھے دیکھا تو وہ واو مدہ ہے مد اصلی ہے تو اس کو بھی ہم 3 الف کے برابر لمبا کھینچیں گے مد متصل کہلاتی ہے ٹھیک ہے روان پڑھ لیتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اس آیت میں ہم اگر رولز دیکھ لیں تو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں اولئک میں ایک ہی لفظ کے اندر سبب مدہ حمزہ آ گیا اس لیے یہ بڑی مد کہلاتی ہے پھر مد متصل ہوتی ہے یہ جی اور میں نے آپ کو وقف کی صورت میں شاید مد متصل بتا دیا تھا وہ مد عارض ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ مد اصلی کی وجہ سے وقف کی صورت میں جب ہم آواز کو لمبا کرتے ہیں تو وہ مد عارض ہوتی ہے اور ایک ہی لفظ کے اندر سبب مدہ جیسے اب حمزہ آ گیا تو جو مد آئے گی مد اصلی کے اوپر وہ مد متصل ہوگی 5 الف کے برابر ٹھیک ہے اعلیٰ ٹھیک ہے اس میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کا خیال رکھنا ہے اعلیٰ نہیں پڑھنا اعلیٰ آگے ہدم میں نے بتایا آپ کو کہ اب یہاں پہ تنوین کی آواز نون سے بدل کے میم میں بدل جائے گی ہدم کہلائے گی ہدم کیونکہ آگے میم آ گیا ٹھیک ہے تو میم کا الگ رول ہے ہدم آگے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ غنہ بھی کریں گے ہدم پھر مر ربہم میں را پر ہوگا کیوں کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے ٹھیک ہے مر ربہم ہ کی آواز کو کلیئر کرنا ہے نیکسٹ ہے وَأُولَئِكَ وہی سیم جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے پھر ہمل ٹھیک ہے ہا کی ساؤنڈ کا خیال کرنا ہے ہا یعنی کہ سانس کی آواز نہ آئے کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہا میں تھوڑی سی سانس کی ہا کی آواز آ رہی ہوتی ہے سانس کو بالکل آپ نے ہولڈ کرنا ہے اور ہاں سینے حلق کے سینے کی جانب والے حصے سے ہا ادا ہوگا ٹھیک ہے ہمل مف لی لام کے نیچے سنگل حرکت ہے پھر آگے حون یہاں پر آپ نے مد عارض کرنی ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جو کسی مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آسانی فرمائے جن بہنوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اسباب بنا دے ان کے مقدر ان کے نصیب کھول دے اور ہمارے والدین کے لیے ہم کو اور ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے آمین یا رب العالمین
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.